9ویں دوا۔ اے اپنے خالق کی پہچان رکھنے والے مریض، بیماریوں میں جو خوف و وحشت و الم پایا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ بیماری بسا اوقات موت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو ایسی بیماریاں خوف و ہراس میں مبتلا کرتی اور احتیاطی تدابیر کا تقاضا کرتی ہیں جو ممکنہ طور پر موت کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ اولاً تو یہ بات سمجھیں کہ اجل مقدر ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ شدید قسم کے جاں بلب مریضوں پر رونے والے کئی صحیح سالم لوگ موت کے منہ میں چلے گئے اور مریض صحت یاب ہوئے اور بعد میں زندہ بھی رہے۔ ثانیاً یہ کہ موت اتنی ہولناک نہیں جتنی کہ صورت شکل سے نظر آتی ہے۔ ہم نے قرآن کی عطا کردہ روشنی سے کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر قطعی طریقے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اہل ایمان کے لیے موت خدمت حیات سے سبک دوشی اور دنیا کے میدان میں آزمائش پر مبنی تعلیم و تدریب نام کی عبودیت سے موقوفی یا برطرفی کا نام ہے، اور اپنے ان 99% احباب و اقارب کے ساتھ ملنے کا نام ہے جو عالم آخرت میں جا بسے ہیں، اور ان کے اپنے وطن حقیقی اور اپنی سعادت ابدی کے مقام میں داخل ہونے کا نام ہے، اور دنیا کے قید خانے سے نکل کر جنتوں کے باغات کی طرف آنے کی دعوت ہے، اور خالق رحیم کے فضل و کرم سے اپنی خدمات کی اجرت لینے کی باری کا نام ہے۔ موت کی ماہیت حقیقت کی نظر میں جب یہی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کی طرف گھبراہٹ کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ رحمت و سعادت کا پیش خیمہ ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اولیاء اللہ نے جو موت سے خوف کا اظہار کیا ہے تو اس کی ہولناکی سے نہیں بلکہ اس بنا پر کیا ہے کہ وظیفہ حیات کے دوام سے چونکہ نیکیاں کمانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس لیے انہیں مزید نیکیاں کمانے کا لالچ ہوتا ہے۔ جی ہاں، موت اہل ایمان کے لیے رحمت کا دروازہ اور اہل ضلالت کے لیے ابدی ظلمات کا کنواں ہے۔